ایک اور مثال، صحابہ کرام پھر کتنے حساس ہو گئے تھے ان معاملات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا سا انحراف بھی، ذرا سا اس طریقے کو چھوڑ کے آگے پیچھے ہونا، کچھ الفاظ بھی اپنی طرف سے بڑھا لینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، آپ نے بتائے ہیں، اس پر سخت نکیر کیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس پہلو میں ایک شخص نے چھینک ماری، کھڑا تھا، چھینک ماری، اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر سلام بھیجتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فوراً روک دیا، فرمایا اللہ کے بندے، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول پر سلام بھیجنے سے روک رہا ہوں، دیکھو اللہ کے رسول پر سلام میں بھی بھیجتا ہوں، لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس موقع پر تم نے سلام پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں سلام سکھایا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس موقع پر تم پر سلام پڑھنا اچھی بات ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اور نماز میں درود و سلام پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے، لیکن جس موقع پر تم پڑھ رہے ہو چھینک مار کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا شامل نہیں، لہٰذا خبردار یہ کام نہیں کرنا، سلام پڑھو لیکن اس موقع پر چھینک مار کر سلام پڑھنا یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، لہٰذا ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا الحمدللہ علی کل حال، صرف الحمدللہ بھی ثابت ہے، الحمدللہ علی کل حال بھی ثابت ہے، لیکن الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ثابت نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔